بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 138 ہے، جس کا عنوان ہے باب زیادت طمأنینۃ القلب بتظاہر الادلہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات کے اوپر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال وحدثنی حرملۃ بن یحییٰ قال اخبرنی ابن وہب قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن وسعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نحن احق بالشک من ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبی ويرحم اللہ لوطا لقد كان يأوي الى ركن شدید ولو لبثت في السین طول لبس یوسف لعجبت الداعی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم زیادہ مستحق ہیں شک کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنسبت، جب انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے دکھلا دیجئے کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ فرمایا کیوں نہیں، اپنے دل کے اطمینان کے لیے ایسا چاہتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، بے شک وہ کسی مضبوط قلعے کی پناہ چاہتے تھے، اور اگر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے برابر قید میں رہتا تو بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے، حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کرنے کی عمل کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا، جس کا مقصد شک کا ازالہ نہیں تھا بلکہ دل کو مزید سکون اور یقین دینا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا مقصد اللہ کی قدرت کو براہ راست دیکھنا تھا، اور اس میں ان کو کسی قسم کا شک نہیں تھا، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے اور معصوم کو اللہ کی قدرت پر کبھی شک نہیں ہوتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اللہ کی پناہ کے سوا کسی پناہ کی تمنا نہیں تھی، لیکن وہ اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا تھے کہ انہیں اللہ کی پناہ کا خیال نہ آ سکا۔ اس میں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کے لیے دعا کی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ثابت قدمی اور صبر کی تعریف کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی اور پاک دامنی کے لیے 7 سال تک جیل میں گزارے، اور جب بادشاہ کا قاصد انہیں باہر لے جانے کے لیے آیا تو انہوں نے انکار کیا تاکہ ان کی بے گناہی ثابت ہو سکے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ خود اتنے عرصے بے گناہ جیل میں رہتے اور قاصد آ کر باہر جانے کے لیے کہتا تو وہ فوراً باہر نکل آتے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی ثابت قدمی بے مثال تھی۔ اس پورے بیان میں کسی نبی پر اعتراض نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی صفات اور مشکلات کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی ثابت قدمی، صبر اور ایمان کی تعریف کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو آپ ایک مثال سے سمجھ لیں۔ موبائل سے جو ہم آواز سنتے ہیں، یہ وہی آواز ہے جو وہ شخص بول رہا ہے، اگرچہ وہ بہت زیادہ فاصلے پر موجود ہے، لیکن اس مکمل یقین کے باوجود اگر ہم یہ سوال کریں کہ یہ آواز اتنی جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے پہنچ گئی، تو یہ سوال ہرگز اس کی دلیل نہیں بن سکتا کہ ہمیں موبائل کے اصل سسٹم کے اندر ہی کوئی شک لاحق ہے، لیکن ہمارا یہ سوال اس کی دلیل ہوگا کہ ہمیں اس کے وجود کا یقین ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ہر گوشہ ہمارے سامنے ایسا ہی یقینی ہو جائے جیسے کہ خود بولنے والے کا وجود۔ اسی طرح یہ سوال تو صرف احیاء موتیٰ کے متعلق تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال تو اس سے کہیں بڑھ کر خود بارگاہ سبحانی کے جمال کا دیدار کا تھا۔ رب ارنی انظر الیک، کون کہہ سکتا ہے کہ اس سوال میں شک اور تردد کی بو آتی ہے، بلکہ سراسر یہ یقین کامل ہی اس سوال کا محرک بنا۔
اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں حرملہ بن یحییٰ بن حرملہ بن عمران التجیبی صدوق۔ دوسرے ہیں ابن وہب ثقۃ حافظ فقیہ عابد۔ تیسرے ہیں یونس بن یزید بن ابی النجاد ابو یزید الایلی ثقۃ ثبت۔ چوتھے ہیں ابن شہاب محمد بن مسلم الزہری، اور پانچویں ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن ثقۃ فقیہ، اور چھٹے ہیں سعید بن المسیب بن حزن بن ابی وہب القرشی ثقۃ ثبت فقیہ فاضل، اور ساتویں ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کا بیان ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں۔ نصف اول مصری راویوں کے تسلسل پر مشتمل ہے اور نصف ثانی مدنی راویوں کے تسلسل پر مشتمل ہے، اور تمام راوی اجلہ فقہا میں سے ہیں، اور ان میں سے 2 راوی فقہائے 7 میں سے ہیں، سعید بن المسیب اور ابو سلمہ، اور اس میں تابعی تابعین سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو مکثرین 7 کے رئیس ہیں، اور انہوں نے 5374 احادیث نقل کی ہیں۔ اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں شکی ہونے کا زیادہ حق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس پر محدثین نے مختلف تشریحات پیش کی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ اس بات کو دیکھنے کے مشتاق ہیں، یعنی مردوں کے زندہ ہونے کی کیفیت کو دیکھنے کے لیے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ جب ہم میں شک نہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بدرجہ اولا شک نہیں تھا، یعنی اگر انبیاء کرام کو شک ہوتا تو مجھے سب سے زیادہ ہوتا، اور چونکہ مجھے کوئی شک نہیں تو جان لو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شک نہیں۔ یہ بات آپ نے تواضع کی وجہ سے فرمائی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس حدیث کا سبب یہ ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک ہوا تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک نہیں ہوا۔ یہ بات جب آپ علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں شک ہونے کا زیادہ حق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بات آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہی وہ تو میرے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے، یعنی آپ چاہتے تھے کہ ایسا نہ کہا جائے۔ کہ ایک اور رائے یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں شک ظاہر کر رہے ہو یہ شک نہیں ہے، بلکہ یہ تو مزید وضاحت طلب کرنے کا عمل تھا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو جان لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ایک فائدہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دل کا مزید اطمینان دلائل کے ظاہری اور مشاہداتی اجتماع سے حاصل ہوتا ہے، یعنی صرف عقلی دلیل کافی نہیں، بعض اوقات مشاہدہ دل کو ایسا یقین دیتا ہے جو استدلال سے حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علم الیقین کے بعد عین الیقین کی طلب کی، کیونکہ علم الیقین دلیل سے حاصل ہوتا ہے اور عین الیقین مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ حق الیقین براہ راست تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بتایا کہ وہ شخص فلاں ہے، یہ علم الیقین ہے، خود دیکھ لیا عین الیقین ہے، سلام کر کے ہاتھ ملایا یہ حق الیقین ہے۔ دوسرا فائدہ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایمان میں زیادتی اور کمی ممکن ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید اطمینان قلب کی طلب کی، حالانکہ وہ پہلے سے مومن تھے، اور ہم یہ بات پہلے سے بیان کر چکے ہیں کہ ایمان کے کم زیادہ ہونے سے مراد اس کے نور کا، اس کی روشنی کا، اس کے اثرات و ثمرات کا کم زیادہ ہونا ہے۔ یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ مسلمان کا دفاع کرنا جائز ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شک کی نسبت کیے جانے پر ان کا دفاع کیا تاکہ ان کی شان میں کوئی کمی نہ سمجھی جائے۔ اہل فضل کے فضائل کا اظہار کرنا یہ بھی سنت ہے، جیسے آپ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر و حلم کی تعریف فرمائی کہ انہوں نے لمبے قید کے بعد بھی جلدی نکلنے کی بجائے اپنی برات ثابت کروائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جگہ ہوتا تو بادشاہ کے بلانے پر فوراً نکل آتا۔ یہ بات آپ نے عاجزی سے فرمائی، حالانکہ آپ کا ایسا کرنا عیب نہیں ہوتا، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تواضع انسان کی بزرگی گھٹاتا نہیں بلکہ مزید قدر و منزلت کا سبب بنتا ہے۔
یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ جب کسی مسلمان پر کوئی الزام لگ جائے اور بعد میں اس کی برات یعنی بے گناہی ثابت ہو جائے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی صفائی اور برات کو ظاہر کرے تاکہ دلوں میں موجود شبہات ختم ہو جائیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید سے رہائی کے موقع پر فوری طور پر باہر نکلنے کے بجائے پہلے اپنی بے گناہی کو عوام کے سامنے واضح کرنا پسند کیا۔ حالانکہ جیل میں رہنا مشقت کا کام تھا، مگر انہوں نے ذاتی آرام پر اپنی عزت و شرافت کی بحالی کو ترجیح دی۔ وبی قال وحدثني به ان شاء الله عبد الله بن محمد بن اسماء الزبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري ان سعيد بن المسيب وابا عبيد اخبراه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي قال ثم قرأ هذه الآية حتى جازها۔ دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا یہاں تک کہ اس کو مکمل کر لیا۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں: عبداللہ بن محمد بن اسماء الزبعی ثقۃ جلیل، دوسرے ہیں جویریہ بن اسماء بن عبید بن مخارق الزبعی صدوق، تیسرے ہیں مالک بن انس بن مالک امام دار الہجرہ، اور چوتھے ہیں ابو عبید سعد بن عبید الزہری ثقۃ۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ گزشتہ سند میں گزر چکا ہے۔ وبی قال وحدثناه عبد بن حمید قال حدثني یعقوب یعنی ابن ابراہیم ابن سعد قال حدثنا ابو اویس عن الزہری کروایت مالک باسنادہ وقال ثم قرأ هذه الآية حتى انجزها۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو اویس جن کا نام ہے عبداللہ بن اویس صدوق، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے فوائد کا خلاصہ ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔